اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 141۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 142۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہے کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ نہ سوچے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے تو اس کے ساتھ بھلائی کیا کافر ہو جائے، وہ اور سخت عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ مسلمانوں کو کسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے۔ ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، وہ جسے چاہے اسے چن لیتا ہے علم غیب کے لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے اگر نیک بنو گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاهم الله من فضله هو خير لهم۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ شان نزول، حق سے اناد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف کر کے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون شخص اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو، مطلب جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عمر زیادہ ہو اور وہ نیک کام کرتا ہو۔ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے، اور بیکار مطلب خراب کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہو، مطلب جس کی عمر زیادہ ہو اور وہ برے کام کرتا ہو، اس کے عمل اچھے نہ ہوں۔
اے کلمہ گویان اسلام یعنی منافق کو مومن مخلص سے یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے احوال پر مطالعہ کر کے مومن و منافق ہر ایک کو ممتاز فرما دے، مومن اور منافق میں الگ الگ کر دے، الگ ہو جائے گے۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و افرنیس سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی۔ جب سب انسان کی شکل مٹی میں ہی تھی تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی صورتیں پیش کی، جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا کہ آپ پر کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ ہاں، یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے برائے استہجا کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ جو پیدا نہیں ہوا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مجھ پر کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، مگر منافقین جو مشرکین تھے، منافقین، ان کو بہت وہ ہوا، استہجا ہوا، مطلب برا لگا کہ ان کو پہلے ہی سب پتا ہے۔ باوجود کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، اوپر کے زبان سے تو ان کے ساتھ ہیں مگر دل سے وہ منافقین تھے، وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ ایسا سوچ کے بولنے لگے ہم ان کے ساتھ ہیں مگر ان کو پتا نہیں ہے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے آپ اب سے لے کے قیامت تک کہ تم اس کوئی بھی بیچ کا تم سوال کر لو اگر میں اس کا جواب تمہیں نہ دوں، اس کی خبر نہ دوں۔ عبداللہ بن حذیفہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حذیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہیں، اللہ کی عبدیت اور ربوبیت پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے،
اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بننے سے اور دنیا ختم ہونے تک کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا ہے، ہاں، اور سب ان کو پتا ہے۔ اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے فرقے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علم غیب پر طعن کرتے ہیں کہ ان کو پیچھے کا خبر نہیں ہے، ان کو کوئی چیز کا ان کا علم نہیں، بہت سی باتیں بولتے ہیں۔ یہ سب باتیں منافقینوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، مطلب جو ہو چکا، جو ہوگا، وہ سب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ان کے علم پہ طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ تو ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سارے رسولوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، سب کے سردار ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ابھی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اور علم غیب، عالم الغیب نہیں، علم غیب، عالم الغیب صرف اللہ پہ بول سکتے ہیں، نبی پر نہیں۔ اللہ نے جتنا عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ملا، اب وہ کتنا عطا کیا کتنا نہیں عطا کیا یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بس یہ بتا دیا گیا کہ دنیا بننے سے دنیا ختم ہونے تک کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور علم عطائی ہے، یہ کسی نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا۔ یہ علم خود صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اللہ کا جو علم ہے اسے کسی نے نہیں عطا کیا، اس کا خود کا علم ہے۔ یہ عطائی علم غیب ہے، ذاتی نہیں۔ علوم عطا فرمائے، اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہے، اور تصدیق کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطالعہ کیا۔ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے۔ جیسے واجبات کا کوئی چیز ہے اس کو ادا نہ کرو، اس کنجوسی کہتے ہیں۔ بخل مطلب کنجوسی کرنا، اسی لیے بخل پر شدید وعید آئی، شدید مطلب بہت سخت وعید آئی ہے، جو کنجوسی کرے واجبات پہ واجبات نہ ادا کرے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے، بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں، بدخلقی اور بخل، یہ دو جو ایماندار ہوتا ہے اس کے اندر نہیں جمع ہوتی۔ یا تو وہ ایماندار رہے گا اور
واجبات ادا کرتا رہے گا، اور یا تو جو بد خلقی والا انسان رہے گا اور بخل، اس کے اندر ایمان نہیں رہے گا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جمع ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے، جو زکوٰۃ نہ ادا کرے وہی یہاں مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 143۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔